وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین معزز سامعین، آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کچھ عطا فرمائیں وہ لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ جل شانہ کی اطاعت کی۔ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ جل شانہ کی اطاعت کی طرف بلاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو ماننا یہ رب تعالی جل شانہ کی بات کو ماننا ہے۔ ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ ہے جس میں خاص طور پہ میلاد شریف کے حوالے سے محافل اور جلوسوں کا انتظام کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے بھی کچھ ذکر کرنا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں حقائق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیشہ اپنی توجہ کو اس امر کی طرف رکھنا چاہیے کہ ہم حقیقت کو سمجھیں، حقائق کی طرف توجہ کا رہنا یہ ضروری ہے۔ ہر وہ کام کہ جس میں خالق کائنات جل شانہ کی رضا ہو، اس کام کو کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، اور ہر وہ کام کہ جس سے اللہ پاک جل شانہ کی ناراضگی کا
پتہ چلتا ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ دین اسلام ایک سچا صاف ستھرا مذہب ہے، قیامت تک کے لیے کامل، مکمل، اکمل، کسی قسم کی اس میں کمی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ دور حاضر کے کچھ ایسے تقاضے ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے، اور پھر دور حاضر کے تقاضوں کی آڑ میں دین اسلام کی مخالفت کرے اور پھر یہ سمجھے کہ یہ ایک مجبوری ہے، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جبکہ اللہ پاک جل شانہ نے یہ دین اسلام قیامت تک کے لیے نازل فرمایا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو جب قیامت تک کے لیے ہے اور آپ خاتم النبیین ہیں تو پھر یہ دین قیامت تک کے لیے تمام معاملات میں رہنما ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسا دور آئے یا ہے جس میں کوئی یہ سمجھے کہ دین اسلام میں تو فلاں کام منع تھا لیکن اس دور میں ضرورت ہے۔ یہ قطعاً غلط ہے اور یہ دین اسلام کے خلاف ہے۔ اس کچھ تمہیدی مفہوم کے بعد اور اس تمہیدی کلام کے بعد میں یہ عرض کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تشریف آوری ہے وہ پوری کائنات کے لیے باعث رحمت ہے، باعث نجات ہے۔ قرآن حکیم میں اس تشریف آوری کا ذکر خیر موجود ہے، جس بنا پر امت مسلمہ پوری دنیا میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر کرتی ہے، اور پھر اس حوالے سے محفلیں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، لیکن ہر کام میں، ہر عمل میں شریعت مطہرہ کے جو احکامات ہیں ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہر عبادت کی شرائط ہے اور اس کے قوائف ہیں، تو میلاد شریف کی محفل کی کوئی شرائط قوائف نہیں ہوں گے، جبکہ یہ ایک دینی اور اسلامی کام ہے، تو پھر اس میں ضرور شریعت مطہرہ کے قوائف اور شرائط ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میلاد شریف کی محفل ہے پھر جس طرح بھی ہے پھر میلاد شریف کی جو محفل ہے، ایسے نہیں ہے۔ تو اصل میں معاشرے کے اندر افراط و تفریط ہو رہا ہے، اور میلاد شریف کی محافل، جلسے جلوس، یہ ہم اہل سنت کے معمولات میں ہے، اہل سنت کے معمولات میں، اور
اہل سنت کے معمولات ہونے کی وجہ سے جب ان میں کوئی خرابی ہوتی ہے تو اعتراض پھر اہل سنت پر ہوتا ہے، اہل سنت پر انگلی اٹھتی ہے، اور پھر عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت کے نظریات ہیں۔ تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے نظریہ اور عقیدہ، اور ایک ہوتی ہیں عوام کی، جاہل لوگوں کی حرکات، ناواقف لوگوں کے کام۔ ناواقف لوگوں کے کاموں کا تعلق کسی نظریے اور عقیدے سے نہیں ہوتا، امت مسلمہ کے معمولات سے نہیں ہوتا۔ اگر معاشرے میں کوئی کلمہ گو جسے ہم مسلمان کہتے ہیں، مسلمان اسلام کے خلاف کام کرتا ہے، تو ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کام اس نے کیا ہے یہ دین اسلام میں ہے۔ وہ اس کی اپنی حرکت اور اس کا اپنا عمل ہے، دیکھا یہ جائے گا اور پوچھا یہ جائے گا کہ دین اسلام کیا کہتا ہے۔ اب کسی جاہل کی کوئی حرکت دیکھ کر یہ کہنا کہ یہ اسلام ہے، یہ مسلمانی ہے، اور دین اسلام کے اوپر اعتراض کرنا یہ غلط بات ہے۔ بلکہ پوچھنا یہ چاہیے کہ دین اسلام میں کیا ہے۔ دین اسلام تو ایسا کام کرنے سے روکتا ہے جو کام اس نے کیے، تو اس کی حرکت سے دین اسلام کے اوپر کوئی اعتراض نہیں آ سکتا۔ اس کے اوپر آ سکتا ہے کہ یہ اپنے اسلام میں اور دین میں کمزور ہے، مسلمانی میں کمزور ہے، دین اسلام کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اسی طرح اہل سنت کے جو معمولات ہیں، ان معمولات میں اگر کوئی شخص افراط تفریط کرتا ہے، حد کراس کرتا ہے، تو کوئی ذی شعور یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اہل سنت کے کام ہیں، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ یہ ان جاہل لوگوں کی حرکتیں۔ میلاد شریف کی محفل کا مقصد اور غرض و غایت یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کو بیان کیا جائے، اور جو شریعت مبارک رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے اس کو بیان کیا جائے، تاکہ میلاد شریف کی محفل میں آنے والوں کو شریعت مصطفیٰ کا علم ہو جائے اور شریعت مصطفیٰ سے وہ باخبر ہو جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پوری کائنات کے لیے باعث رحمت ہے، آپ کا وجود رحمت ہے اور آپ کی تعلیمات رحمت ہے۔ اس بات کو بیان کرنا ضروری ہے کہ شریعت مبارک جو آپ لائے ہیں وہ کیا ہے، اور آپ کی تشریف آوری کو بیان کرنا، اس کی برکات کیا ہے، ضرور اس کو بیان کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنا اور تشریف آوری کو بیان کرنا یہ باعث رحمت ہے۔ کوئی مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کو بیان کیا جائے، آپ کی شان کو بیان کیا جائے، اور بیان کرنے والے کو کوئی فائدہ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ باعث رحمت ہے، ایمان کا تقاضا ہے، لیکن اس کو مکمل سمجھنا اور سمجھانا چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے حوالے سے محافل اور مجالس، ان کا انتظام کرنا، جھنڈیاں لگانا، جھنڈے لگانا، اشتہارات لگانا، لائٹنگ کرنا، اور پھر یہ سمجھنا کہ اتنا ہی ہم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے کہ ہم نے جھنڈیاں لگا لی ہیں، لائٹنگ کر لی ہے، جھنڈے لگا لیے، لہذا ہمارا شمار محبین
مصطفیٰ میں ہو گیا، ہمارا شمار دین اسلام کے اندر سچے لوگوں کے اندر ہو گیا، اسی پر اکتفا کر لینا یہ غلط بات ہے۔ دین اسلام کے جو اصل فرائض اور واجبات ہیں اور جو عقائد ہیں ان کو سمجھنا اور ان کے مطابق ہونا یہ ضروری ہے۔ یہ تو ایک نشانی ہے، جھنڈی لگائی، لائٹ لگائی، ایک نشانی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مہینہ ہے، جس پہ مسلمان اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں اور جس مقام پر انتظام ہے اس مقام کی یہ نشاندہی کر رہے ہیں۔ تو یہ نشان ہے، اصل کام نہیں ہے، تو صرف نشان ہے اور اس میں ادب اور احترام اور تعظیم کی بات ہے، لیکن اس کے اندر اصل کام ہونا چاہیے کہ شریعت مصطفیٰ کا پتہ دینا چاہیے، عقائد اور نظریات کا اور معمولات کا اور فرائض واجبات کا جو ہے وہ احساس پیدا کرنا چاہیے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، جھنڈیاں لگاتا ہے، لائٹ کرتا ہے، میلاد شریف کی محفل کرتا ہے اور آنے والا اس کو یہ کہہ دے کہ تم نے یہ کام کیے، اب پورا سال تمہارے گھر میں رحمتیں اور برکتیں ہی نازل ہوں گی، اور پھر یہ کہنا کہ اس محفل کے اندر جو آئے بیٹھے ہیں یہ سب بلائے ہوئے ہیں، آتے ہیں وہی سرکار جن کو بلاتے ہیں، کہ بھائی بڑی بات ہے، سال بھر کی رحمتیں بھی ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو میں ایک سوال قائم کرتا ہوں کہ محفل ہوئی ہے دن کو، صبح کو مؤذن نے جب اذان دی تھی اور اس نے اذان میں یہ کلمات کہے تھے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، یہ اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے تھے کہ آؤ نماز کی طرف، یہ نماز پڑھنے کے لیے تو نہیں آیا۔ اب جب ظہر کو محفل ہوئی تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، تو اللہ کے بلانے پر یہ مسجد میں تو آیا نہیں، تو یہ کتنے مقام والا ہو گیا کہ اس کو سرکار نے بلایا ہے؟ اللہ کے بلانے پر تو مسجد میں نہیں آیا اور یہاں سرکار کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس کے اندر احساس ہے اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت رکھتا ہے تو اس کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ فرض نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ اس خوش فہمی میں اس کو نہیں ہونا چاہیے کہ میں بہت بڑا خاص مقام رکھتا ہوں اور میلاد شریف کی محفل میں نے کی ہے، جھنڈیاں لگائی ہیں، لائٹنگ میں نے کی ہے، اور پھر یہاں پر خطیب صاحب نے بیان کیا ہے کہ یہ اہل محبت کا کام ہے اور سال بھر رحمتیں نازل ہوتی رہے گی، تو ان کو بیان کرنا چاہیے کہ اگر تم نماز ادا نہیں کرو گے، حلال حرام کا امتیاز نہیں رکھو گے اور شریعت مطہرہ کے مطابق چلو گے نہیں، تم 1000 جھنڈی لگا لو، رحمت نہیں برسے گی، لعنت برسے گی۔ دیکھیں ایک درجہ بندی ہے، اب جھنڈی لگانا فرض نہیں، لائٹنگ فرض نہیں، میلاد شریف کی محفل فرض نہیں ہے، ایک اچھا کام ہے، بشرطے کہ یاد رکھنا اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو اور بے ادبی نہ ہو۔ جھنڈی کے اوپر روضہ پاک بسا اوقات بنا ہوتا ہے، کچھ لکھا ہوتا ہے، وہ جھنڈیاں لگاتے ہیں، پھر وہ گر کے گلیوں اور نالیوں میں جاتی ہیں، تو یہ تو بے ادبی ہوگی۔ جو جھنڈی محبت رسول کا نشان تھا اب وہ نالی کے اندر بہہ رہی ہے، تو ایسی جھنڈی نہیں لگانی چاہیے۔ اگر کوئی جھنڈی یا جھنڈا لگانا ہے تو پھر اس کو ادب کے ساتھ اتار کے سنبھال کے رکھو، تاکہ یہ نہ ہو کہ جو جھنڈی میلاد شریف پر لگائی گئی تھی وہ گلی میں لوگوں کے قدموں کے نیچے جو ہے وہ آ رہی ہے، تو وہ فرض بھی نہیں تھی جھنڈی لگانا، اور اگر لگائی ہے تو پھر اس کے ادب کا لحاظ رکھو، بے ادبی کی طرف نہ جاؤ۔ اگر تم اس کو سنبھال نہیں سکتے تو پھر تم جھنڈی نہ لگاؤ، صرف رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری، عظمت اور شریعت مصطفیٰ کو بیان کرو۔
اور پھر اس قدر کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مقابلہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ گلیاں اور بازار سجانے پر فلاں بازار والا پہلے نمبر پر آیا ہے، فلاں دوسرے نمبر پر آیا ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ مقابلہ سجانے میں ہو رہا ہے کہ فلاں شہر کے اندر فلاں بازار والے نے اتنا سجایا تھا کہ وہ پہلے نمبر پر آ گئے۔ اب وہاں پر پہلے نمبر جو دینے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پوچھیں کہ بھائی جو تم نے بازار کو اتنا سجایا ہے تو تم نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، عقیدہ تمہارا کیا ہے، بد مذہب کے ساتھ تمہارے معاملات کیسے، تم بازار کو سجا کر پہلا نمبر بھی لیتے ہو اور نماز بھی نہیں پڑھتے، بد مذہب کے ساتھ بھی تمہارے تعلقات ہیں، یہ کہاں کی محبت رسول ہے؟ اور بازار سجانے سے تمہیں پہلا نمبر کس نے دے دیے؟ تو یہ دنیا کا پہلا نمبر ہے، یہ دین کا پہلا نمبر نہیں ہے۔ معمولات اہل سنت کے ہیں، لیکن میں اہل سنت کو سمجھا رہا ہوں کہ اس معاملے میں تم ہاتھ سے نہ بڑھو۔ اتنا تم نے بازار کو سجایا، کوئی ایک نشان لگاتے کہ ہم جو ہے میلاد شریف کی محفل کر رہے ہیں، جتنا تم نے خرچہ کیے یہ ٹھیک بات ہے، بالکل اتنا خرچہ کرنا سجانے پر جائز نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ اب لوگ کہیں گے کہ دیکھو جی یہ سنی کہہ رہے ہیں کہ میلاد شریف کے اوپر یہ اس فضول خرچی ہے، تو عرض یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے جو محبت کا اظہار کر رہے ہو تو اس کے اندر حد سے نہیں بڑھنا چاہیے، کہ تم مقابلہ کر رہے ہو کہ فلاں سے ہم نے پہلے نمبر پر آنا ہے، تو لاکھوں تم نے صرف سجاوٹ پر لگائے ہیں، تو سجاوٹ پر لاکھوں لگانا، پہلے نمبر پر آنا، نہ عقائد کا لحاظ رکھنا، نہ فرائض اور واجبات کا لحاظ رکھنا، ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ جتنی توجہ تم نے بازار کو سجانے پر کی ہے، اتنی توجہ دل کو سیدھا کرنے پہ کر لو، اپنے دل کو صاف ستھرا کر لو۔ دل غلاظت سے بھرا ہوا ہے، دل دنیا کی محبت سے بھرا ہوا ہے، دل خواہشات سے بھرا ہوا ہے، دل کے اندر گند پڑا ہے، اور بازار کو اور گلی کو سجا کر تم سمجھتے ہو کہ ہم عاشق رسول بن گئے۔ بد مذہب کے ساتھ بھی تمہارے تعلقات ہیں، بد عقیدہ کے ساتھ بھی تمہاری دوستیاں ہیں اور تمہارے سارے معاملات ہیں، اور تم یہ سند لینا چاہتے ہو کہ ہم عاشق رسول اور محبت رسول رکھنے والے ہیں۔ اور جو خطیب لوگ ہوتے ہیں، واعظ لوگ ہوتے ہیں، اور جو محفلوں میں بلائے جاتے ہیں، وہ ضرور ان کو سرٹیفکیٹ جنت کا دے کے جاتے ہیں کہ تمہیں سرکار نے بلایا ہے اور تم جنتی ہو۔ یاد رکھنا، یہ اتنی بڑی بات کرنا، یہ صرف منصب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے کہ آپ کسی کو فرمائیں کہ فلاں جنتی، ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، کسی بندے کا کام نہیں ہے۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر تم اچھے کام کرو گے، اللہ جل شانہ کا فضل و کرم شامل حال رہا اور تمہارا خاتمہ اسی کلمے کے اوپر ہوا، تو پھر امید ہے کہ پروردگار اپنے فضل سے تمہیں جنت عطا فرما دے۔ کیوں کہ بہت سے نیک لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جن کی ساری زندگی بڑی نیکیوں میں اور پرہیزگاریوں میں، لیکن اخیر میں وہ غلط ہو گئے۔ تو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں خاتمہ غلط نہ ہو جائے، ہر وقت ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جاتے جاتے پاؤں جو ہے وہ پھسل جائے اور بندہ غلطی کی طرف چلا جائے۔ تو تھوڑا سا کام کر کے اتنی بڑی جو ہے وہ خوشخبری لینا یا دینا، یہ اہل حق کا کام نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو حکم نازل ہوا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے محبوب اپنے قریبیوں کو ڈراؤ۔ تو آپ نے اپنے خاندان والوں کو پہلے ڈرایا، اپنے اہل خانہ کو بھی ڈرایا، نامی نیٹ ڈرایا کہ اگر تم نے شریعت مطہرہ کی پاسداری نہ کی تو قیامت والے دن میں تمہاری شفاعت نہیں کروں گا۔ کہ ایسا نہ ہو کہ یہ صرف اپنی اس قربت کے اوپر رہ کر اسی کے اوپر اعتماد کر لیں، بلکہ پوری شریعت کے اوپر عمل کرنا یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، محفلیں ہو رہی ہیں عورتوں کی، اور عورتوں کی آواز باہر جا رہی ہے، یہ اہل سنت کے معمولات میں سے، لیکن اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اگر عورتوں کی محفل ہوتی ہے
اول تو عورتوں کی محفل بہت کم لیول پر ہونی چاہیے، اوپر والے لیول پر عورت کی محفل نہیں ہونی چاہیے۔ عورت کی اگر محفل ہے تو ان کی آواز چار دیواری سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ اگر ان کی آواز چار دیواری سے باہر جاتی ہے تو یہ رحمت نہیں لعنت برستی ہے، اللہ کی رضا نہیں ملتی، ناراضگی ملتی ہے کہ یہ عورتیں جا رہی ہیں، کوئی تبلیغ کے لیے نکلی ہوئی ہیں اور کوئی نعت خوانی کے لیے نکلی ہوئی ہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اور پھر ویڈیو بن رہی ہے اور نیٹ پہ چڑھ رہی ہے اور نعت خوانی لوگ سن رہے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل سنت کے معمولات ہیں۔ علماء کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ عورت نعت پڑھے اور دنیا اس کو دیکھے یا سنے۔ ایک یہ ہے کہ پردے میں صرف آواز ہے تو صرف آواز بھی منع ہے عورت کی، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتیں جو ہے وہ نعت پڑھ رہی ہیں۔ اب پچھلے دنوں میں دکھایا جا رہا تھا کہ عورتیں کسی مدرسے، طالبات کسی مدرسے سے فارغ ہوئی اور وہ بخاری شریف کی روایات پڑھ رہی ہیں اور پوری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے، اور مدرسے والے اپنی تشہیر کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنی عورتوں کو عالمہ بنایا ہے۔ تو کون سا دین تم نے ان کو سکھایا کہ جس دین میں یہ تھا کہ عورت گھر کے اندر رہے، عورت پردے کے اندر رہے، یہ عورت پوری دنیا کے سامنے آ کر حدیث پڑھ کر لوگوں کو سنا رہی ہے، لوگ سن بھی رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو دین اسلام میں تو یہ حرام ہے۔ تو یہ اہل مدرسہ کون سا دین پڑھا رہے ہیں پھر؟ تو وہ جو حدیث پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں وہ بھی غلطی پر ہیں، اور یہ محافل نعت کرنے والے یہ شرائط سے قطع نظر کر کے یہ بھی غلطی پر ہے۔ جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں اگر شریعت مطہرہ کے مطابق نہیں ہوں گے تو یہ بھی غلطی پر ہے، اور اگر دوسرے جو ہے وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے تو بتانا پڑے گا کہ وہ بھی غلطی پر ہے۔ اب یہ دوسرے لوگوں کا ایک مفتی ہے، اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی، غلط بات کی، اب سارے اس کا دفاع کر رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، اس نے معذرت کر لی اور توبہ کر لی، اور کوئی بات اس کے اوپر سختی نہیں کر رہے کہ ایک مسلمان جو ہے کیا ایسی غلطی کر سکتا ہے۔ تو اس نقطے تک لوگوں کو پہنچاؤ کہ ایسی غلطی کرنے والا کیسا شخص ہوتا ہے، اس کے اندر کتنا گند ہوگا جو ایسی بات کرتا ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی شان کے خلاف۔ غلطی یہ ہوتی ہے کہ لفظ کے زبر زیر کی غلطی لگ جائے۔ جب بندہ کوئی بیان کر رہا ہوتا ہے تو لفظ آگے پیچھے ہو جاتے، تو ایک پورا مفہوم چاند جملوں میں بیان کرنا اور وہ سارا مفہوم شان مصطفیٰ کے خلاف ہو تو کہنا کہ غلطی لگی ہے، اور ٹھیک طور پر پھر اقرار نہ کرنا اور کہنا کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری بات خلاف ہے دین کے یا نبی پاک علیہ السلام کی شان کے خلاف ہے، لہٰذا میں معذرت کرتا ہوں، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، تو یہ بھی تو کوئی معذرت نہیں ہے۔ تو اس لیے دین اسلام کا لحاظ رکھنا اور عقائد کا لحاظ رکھنا، نظریات کا لحاظ رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ ہر وہ کام جو دین اسلام کے خلاف ہے اور شریعت مطہرہ کے ضابطے کے مطابق نہیں ہے، وہ کوئی بھی ہو بیان کرنا چاہیے کہ یہ غلط ہے۔ میں نے کچھ دوستوں کو پچھلے دنوں میں یہ بتایا کہ اگر تم غلط کو غلط نہیں کہو گے تو پھر حق جو ہے وہ محفوظ نہیں رہ سکتا۔ جو بندہ غلطی کرتا ہے اس کی غلطی کو غلط کہو تو پھر اس میں حق کا دفاع ہے اور نظریے کا دفاع ہے۔ دین اسلام کا تحفظ اس میں ہے، عقائد کا تحفظ اس میں ہے کہ جو غلطی کرتا ہے کہو کہ یہ غلطی ہے۔ اب دیکھیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ غلطی ہے تو یہ ہمارا جو بڑا ہے، قائد ہے، لیڈر ہے، پیر ہے، استاد ہے، مفتی ہے، اس کی توہین ہے۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک طرف اللہ رسول کی عزت کا معاملہ ہے اور دین اسلام کا معاملہ ہے، اور ایک طرف ایک شخص ہے، تو وہ اپنے اس شخص کو، اس اپنے قائد کو، لیڈر کو، بڑے کو بچانے کے لیے دین کو تبدیل کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خرابی ہے، تمام کے اندر یہ خرابی موجود ہے۔
کہ جب غلطی ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر تعویل کرتے ہیں تاکہ یہ شخص بچے، جبکہ توجہ ادھر ہونی چاہیے کہ دین بچے، عقیدہ بچے۔ کیوں کہ انبیاء کے علاوہ کوئی بندہ بھی معصوم نہیں ہے اور غلطیوں سے پاک نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص زندگی گزار کے چلا جائے اور پوری زندگی میں اس سے کوئی غلطی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ غلطیاں ہوتی ہیں تو جو غلطی ہے اس کو غلط کہنا چاہیے۔ معزز سامعین، اس لیے میں نے یہ آپ کے سامنے کچھ گفتگو کی ہے کہ محافل کے اعتبار سے بہت زیادہ افراد تفریط ہے، اور خاص طور پر میلاد شریف کے حوالے سے، عرس کے حوالے سے، ان حوالوں سے جو نعت خوان ہوتے ہیں، جو کلام پڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ مکمل اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی نعت منبر رسول پہ آ کے پڑھیں۔ اور اسی طرح اس میں عوام جو حرکات کرتے ہیں وہ ایسی حرکات ہوتی ہیں کہ وہ نظریہ اور عقیدہ اس کی اجازت نہیں دے رہا ہوتا۔ اگر ہم شرعی ضابطے کے مطابق معاملات کو رکھیں تو کسی کو اعتراض کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہوتی۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اہل سنت کے عقائد اور نظریات اور معمولات میں یہ بات ہے۔ لہذا تمام معمولات کو شریعت مطہرہ کے ضابطے کے مطابق رکھنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے، اور جو عمل جس درجے میں ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ علامہ اسم الحقی نے اس کی بڑی وضاحت کی ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو صرف جواز کا درجہ رکھتے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو فرض اور واجب ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ محافل جواز کا درجہ رکھتی ہیں، جواز کا درجہ رکھتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے وہ بھی غلط ہے، اور جو جواز سے آگے کا مقام دیتے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ تو یہ جواز کا درجہ رکھتی ہیں، لیکن ان کے اندر کام وہ ہونا چاہیے جو فرض اور واجب ہے، یاد رکھنا ہے۔ محفل جواز کا درجہ رکھتی ہیں، جب محفل ہو گئی تو اب اس کے اندر وہ بات کرنی چاہیے جو فرض ہے اور واجب ہے، یعنی عقیدہ اور معمول اور دین اسلام کو بیان کرنا چاہیے۔ ان چیزوں کو بیان کرنا فرض ہے، واجب ہے، اور سمجھنا بھی فرض اور واجب ہے۔ نفس محفل جواز کا درجہ رکھتی ہے، لیکن اس کے اندر جو کام کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ فرض کی ادائیگی ہو، واجب کی ادائیگی ہو، شریعت مطہرہ کی، شریعت مطہرہ کا بیان ہو۔ اب جو افراد تفرید کے حوالے سے بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جواز کا درجہ رکھتی ہے، جائز ہے، ناجائز کہنے والے غلط ہیں۔ جب محفل ہو گئی جو جواز کا درجہ رکھتی ہے، اب اس کو فرض اور اصل سمجھ بیٹھے، اور وہ جو فرض تھا نماز پڑھنا، جائز ناجائز کا لحاظ رکھنا، حلال حرام کا لحاظ رکھنا، عقائد کا لحاظ رکھنا، اس کو ثانوی حیثیت دے دی، محفل کرا دی، کر لی، اور کہا کہ فرض ادا ہو گیا، اور جو اصل فرض ہے اس کو پشت کر دی، محفل بھی کی اور پھر بد مذہب کے ساتھ بیٹھ بھی گیا۔ تو محفل کرنا فرض نہ تھا، بد مذہب سے بچنا فرض تھا، سمجھے یہ بات؟ محفل فرض نہ تھی، محفل کے اندر یہ بات فرض تھی کہ بد مذہب سے بچو۔ اب محفل کی جو فرض نہیں اور بد مذہب سے نہ بچا جو فرض تھا، لہذا محافل کا فائدہ ختم ہو گیا، محافل کا فائدہ ختم ہو گیا۔ اس لیے ہمیں اپنی توجہ اس طرف کرنی چاہیے کہ اللہ جل شانہ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلقہ جو عقائد ہے مسلمانوں کے، ان عقائد کو پختہ رکھے، اور جہاں یہ پتہ چلے کہ کسی طبقے نے یا کسی شخص نے نبی پاک علیہ السلام کی توہین کی ہے، صحابہ اکرام میں سے کسی ہستی کی توہین کی ہے، اہل بیت کے افراد میں سے کسی کی توہین کی ہے، اولیاء کاملین کی توہین کی ہے، ائمہ دین کا انکار کیا ہے، ان کی توہین کی ہے، تو ایسے لوگوں سے بچ جاؤ، یہ ضروری ہے۔ کیوں کہ ادب اور تعظیم یہ فرض عین ہے، تو جو اس فرض عین کا منکر ہے اس سے بچ جاؤ۔ ان باتوں کو یاد رکھنا
یہ انتہائی ضروری ہے، اور ان محافل میں یہی درس ہونا چاہیے کہ دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ فرائض واجبات کا معلوم ہونا، جائز ناجائز کا معلوم ہونا، حلال حرام کا معلوم ہونا یہ ضروری ہے، اور یہ جاننا ضروری ہے کہ دین اسلام کے اندر ادب اور تعظیم بہت ضروری ہے، اور بے ادبوں سے بچنا ضروری ہے، بے ادبوں سے بچنا ضروری ہے۔ میں نے اس لیے یہ کچھ گفتگو آپ کے سامنے کی ہے کہ اس رواں سال کے اندر ایسی محافل بھی ہوئی ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ تمام مل کر اکٹھا ہم محفل میلاد منائیں گے، چاہے کو رسول اللہ کی شان کا منکر ہے، خلفائے راشدین کا منکر ہے، ائمہ دین کا منکر ہے، اولیاء کاملین کا منکر ہے، لیکن ہم محفل اکٹھی کریں گے۔ تو محفل اکٹھی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ تم نے لوگوں کو شریعت نہیں بتانا، ادب اور تعظیم کا سبق نہیں سکھانا کہ سب کو اکٹھا کرنا ہے؟ تو جب خلفائے راشدین کا منکر بیٹھا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا بھی منکر بیٹھا ہے، تو پھر کون سا دین تم بیان کرو گے؟ یہ بات ہے نا۔ تو اس لیے میں نے یہ عنوان قائم کیا ہے آپ حضرات کے سامنے کہ ہمیں ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ یہ قواعد اور شرائط ہیں، اور جب یہ بات ہمیں معلوم ہو جائے کہ ادب کا لحاظ ضروری ہے، یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ ادب دین اسلام میں اتنا ہے۔ آپ نے کھانا کھایا ہے، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ ایسے مقام پر نہیں دھونے چاہیے کہ وہ دھون نالی میں چلا جائے، کیونکہ کھانے کے ذرات ساتھ ہیں ہاتھ میں۔ کلی ایسے مقام پر نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کی کلی کا پانی نالی میں چلا جائے۔ ادب کا لحاظ اتنا ہے دین اسلام میں۔ جو آپ نے مسواک استعمال کی ہے، اس مسواک کو پھینکنے کی اجازت نہیں ہے کہ بندہ مومن کے منہ میں چلتا رہا ہے، اس مسواک کو پھینکنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کو دفن کرو یا صاف ستھری جگہ پہ رکھو تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو۔ اتنا ادب اور اتنا اس قدر تعظیم کا لحاظ دین اسلام میں رکھا گیا ہے، تو جو لوگ نبی پاک علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں، صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، اولیاء کاملین کی توہین کرتے ہیں، ائمہ دین کی توہین کرتے ہیں، تو ان کو بتانا چاہیے، سمجھانا چاہیے، اور اپنے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ وہ ان سے بچ کر رہیں۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں دین اسلام کی جو حقیقتیں ہیں یہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دین اسلام کی حقیقت بنیادی طور پر چند جملوں میں اگر بندے کو سمجھ آ جائے تو بہت ساری خرابیوں سے وہ بچ سکتا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ